الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوشیوں اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ اعتکاف کا مکمل طریقہ اور ترتیب شیئر کریں گے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے دنیا کی مصروفیات سے قطع تعلق کر کے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرنا مسنون عمل ہے۔ حضور کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی باقاعدگی سے اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف تزکیہ نفس اور تقوی اختیار کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ سال کے 365 دنوں میں انسان دنیا کے مسائل اور دیگر مصروفیات میں ڈوبا رہتا ہے۔ اگر ان 365 دنوں میں صرف 10 دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول اور اپنے سال بھر کے گناہوں اور خطاؤں کی بخشش کے لیے وقف کر دیے جائیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ اعتکاف کے 10 دنوں کے لیے الگ سے ایک خصوصی ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جا سکتا ہے، جس میں چند گھنٹے آرام کے سوا زیادہ تر وقت تلاوت، مطالعہ قرآن پاک، مطالعہ حدیث، مطالعہ اسلامی کتب، حفظ اور ذکر و اذکار اور دیگر عبادت الہی میں گزارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اعتکاف کا مکمل طریقہ اور ترتیب اس طرح ہے کہ 20 رمضان مبارک بوقت نماز عصر اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کریں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یا اللہ، میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان کے تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگوں کی خیر ہو، میرے تمام دوست و احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت، میری اس کوشش کو قبول فرمانا، آمین۔ جو کہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت کے ادا کرنے ہیں۔ پھر جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کے بھی ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 نفل اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ ان 6 نفل کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ اوابین پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے خاص دعا کریں، اپنے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ نماز عشاء، نماز تراویح کے بعد صلاۃ التسبیح روزانہ ادا کریں۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں۔ ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ بہتا وہ سمندر ہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ 12 نفل ادا کرنے۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود شریف، دعائے جمیلہ پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے تو 2 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 500 مرتبہ یا ظاہر پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ یہ 2 رکعتیں ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نماز چاشت جب دن مکمل نکل آئے یعنی 9:30 10 بجے کے قریب 4 رکعتیں ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا میں اس کی دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 360 مرتبہ یا تواب پڑھیں۔ پھر 500 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ زوال کا ٹائم آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر نماز ظہر ادا کریں۔
نماز عصر کا ٹائم زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ روزہ کھولنے کے وقت دعائے جمیلہ پڑھیں، روزہ افطار کریں اور دعائیں کریں۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ادا کریں، پھر آپ کی اپنی ترتیب تیار ہو جائے گی۔ اعتکاف کے دوران جو آپ نے وظائف کرنے ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بے تحاشا برکت دیتے ہیں۔ اعتکاف میں کثرت سے استغفار پڑھیں، خدا کی رحمت جوش میں آ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں استغفار کی تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھیں تو اعتکاف میں 1,25,000 ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سچی توبہ رحمت کے لیے یہ بہت کامل وظیفہ ہے، مغفرت کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو روزانہ 14,000 مرتبہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر بھی کثرت سے کرے۔ اللہ ربی ہر نماز کے بعد 3,000 مرتبہ پڑھیں۔ یا وکیلو یا کفیلو، یا وکیلو یا کفیلو 1,25,000 مرتبہ پڑھیں، ہر کام ہو جائے گا۔ اس کے پڑھنے کی ترتیب اس طرح ہے کہ نماز تہجد کے بعد 5,000 مرتبہ پڑھیں، نماز ظہر 4,000 مرتبہ، نماز عصر 3,000 مرتبہ اور نماز عشاء 1,000 مرتبہ۔ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو 10 دن تک آپ کا 1,25,000 مکمل ہو جائے گا۔ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اعتکاف میں اس وظیفہ کو 20,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، رزق میں اضافہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یا قویو یا عزیزو، یا ودودو یا مجیدو، یا عزیزو یا غفارو، یا حیو یا قیوم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یا قویو یا عزیزو، یا ودودو یا مجیدو، یا عزیزو یا غفارو، یا حیو یا قیوم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اعتکاف میں 1,25,000 مرتبہ پڑھیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی ترتیب، طریقہ اور وظائف شیئر کیے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اللہ حافظ۔